الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سورہ احزاب کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب کائنات نے 4 مسائل ارشاد فرمائے ہیں. ان چاروں میں ایک کا تعلق تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. دوسرے مسئلے کا تعلق انسانوں کے اللہ کے حوالے سے اعتماد کے حوالے سے ہے. دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ ہے عام مومن مرد اور مومن عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. اور چوتھا مسئلہ ہے عورتوں کے پردے کے معاملات میں. ان چاروں مسائل کی مختصر سی تشریح اور توضیح میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. پہلی بات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے اطلاع دی ہے کہ اللہ اور فرشتے نبی پر صلاۃ اور سلام کہتے ہیں. ایمان والو تم بھی صلاۃ اور سلام کہو. اللہ کی صلاۃ نبی کے لیے صحابہ کرام کی توضیح ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور ملائکہ کا صلاۃ، فرشتوں کا آپ کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا کہ اللہ آپ پہ رحم فرماؤ، اس عظیم ہستی پہ رحم فرمائیں. تو اس پس منظر میں اللہ رب کریم نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی اللہ کے رسول کے لیے رحمت کی دعا کرو اللہ سے اور سلام کی عرض کرو. یہ ہے پہلی آیت کا مفہوم اور مقصد. اس کی پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت اہمیت ارشاد فرمائی ہے صلاۃ سلام اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو ان الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام آئے
اور میرے لیے صلاۃ اور سلام نہ کہے وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے، وہ بخل اور کنجوسی اپنے آپ سے کر رہا ہے کہ صلاۃ و سلام کہنے کی صورت میں اس سے بہت سے انعامات سے نوازا جا سکتا تھا، لیکن وہ اس سے محروم رہ گیا۔ گویا وہ بخیل انسان ہے، اپنے آپ سے بخل کر کے اپنے آپ کو ایک فضل دے سکتا تھا، نہ دے سکا۔ ایک تو اس انداز میں سمجھایا، اور ایک اس انداز میں آپ نے سمجھایا کہ ایک دفعہ سلام کہنے سے، صلات کہنے سے اللہ کی 10 رحمتیں تمہارے لیے نازل ہوں گی۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفعہ صلات کہو گے، اللہ کے حضور رحمت کی درخواست کرو گے، اللہ 10 رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائیں گے، 10 کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی، 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ من صلی علیہ عشرن صلی اللہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرن۔ اس انداز میں بھی سمجھایا امت کو کہ تم نے صلاۃ اور سلام کہنی ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بعض صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم بعض اوقات وقت مقرر کر لیتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اس میں ہم آپ پر صلاۃ و سلام کا کتنا وقت صرف کریں؟ آپ نے فرمایا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، کہ میرے پہ صلاۃ اور سلام کہنا بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، کہ اللہ ایسے ہی درخواست کر رہے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس صحابی نے عرض کی میں اتنا وقت صرف کروں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کرے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ بالآخر اس نے یہ عرض کی کہ سارا وقت ہی میں، جتنا میں نے وقت مقرر کیا اللہ کے ذکر کا، وہ سارا وقت ہی میں صرف کروں گا تو آپ پر درود سلام کہنے کے لیے۔ آپ نے اس کو درست قرار دیا۔ یہ ایک انداز ہے اللہ کے ذکر کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھی جائے۔ یہ بات بہت اہم تھی تو اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اس تمہید کے ساتھ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی صلاۃ اور سلام کہو۔ صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا، کہ تحیات میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم کس طرح سلام عرض کریں، تو صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں، کن الفاظ سے ہم صلاۃ آپ پر عرض کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ ایک اہم ترین مسئلہ جس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عام عادت تھی کہ جب بھی وہ آپ کا نام لیتے یا آپ کا نام سنتے تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم لازماً کہتے، کبھی بھی اسے توقف نہیں کرتے تھے۔ آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں، پڑھیں، ہر صفحہ بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ، کہ ہر صفحے میں، ہر حدیث میں ایک بار یا متعدد بار جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے، ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لکھے ہوتے ہیں اور پڑھتے بھی تھے۔ اسی لیے محدثین کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ درود نامہ اعمال میں محدثین کے ہوں گے، جو علم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس بنا پہ کہ حدیث کی کتابوں کا تو کوئی بھی صفحہ ایسا نہیں اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آتا ہو، اور جب ہی آپ کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ آپ کو لکھے وہاں ضرور مل جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں لازماً چاہیے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے
ہم آپ کے لیے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ضرور کہیں۔ دوسرا مسئلہ ارشاد فرمائے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ یہ اسی سورہ احزاب کی آیت ہے۔ لفظی ترجمہ ہے جو لوگ اللہ کو اور رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کی ان پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی ان پہ لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی لعنت پڑے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اور رسول کو ایذا کون دیتے ہیں؟ کیا مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے کا؟ یہ احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ایذا دیتا ہے۔ کس طرح ایذا دیتا ہے؟ یسب الدہر وانا الدہر، وہ وقت کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانے کو تو میں چلا رہا ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، یہ دن رات کی گردش تو میرے حکم سے چل رہی ہے۔ اس کو گالی دینے کا مقصد یہ بنا کہ اس کو چلانے والے کو گالی ملے۔ اب جو ہم بے ساختہ اپنی کسی تکلیف میں کہہ دیتے ہیں وقت خراب ہے، زمانہ خراب ہے، یہ غلط لفظ ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہے، زمانے کو تو اللہ چلا رہا ہے۔ وقت خراب نہیں ہے، عمل ہمارے خراب ہیں۔ آپ یہ کہیں ہم غلط عمل کرتے ہیں، وقت کو گالی کیوں دیں؟ حدیث قدسی میں اللہ رب کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں متنبہ کیا، یسب الدہر، انسان آدم کا بیٹا کمزور ہو کے زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانے کو تو میں چلا رہا۔ اقلب اللیل والنہار، اس کو گالی دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ یؤذینی ابن آدم، اوے آدم کے بیٹے تو مجھے ایذا دے رہا ہے، مجھے ایذا پہنچا رہا ہے۔ باقی رہی ایذا اللہ کی بات، یہ ہمارے فہم سے ماورا ہے۔ اس انداز میں تو ایذا نہیں جس انداز میں ہم انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے کہ ہم کسی کی گالی کے نتیجے میں دکھ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ ان انفعالات سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اس انداز کے انفعالات اللہ کے لیے ہم نہیں بیان کر سکتے، البتہ اس کو ہم یوں عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ کی شان اور اس کے اپنے حال کے مطابق جس کے کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کس انداز کی اس کو ایذا ہوتی ہے، جس طرح ہم اس کی ذات کی کیفیات کو نہیں جانتے کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں، اس کی صفات عالیہ کی کیفیات نہیں جانتے کہ وہ کس طرح ہیں، اسی طرح ان کو ایذا پہنچانا، ایذا کا لفظ قرآن میں آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا ہے۔ قرآن میں تو یہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اور حدیث میں آ گیا یؤذین ابن آدم، تو ایذا کا لفظ صحیح ہے، لیکن کس انداز میں، کس کیفیت میں، یہ ہمیں معلوم نہیں، یہ اللہ جانے اور اس کی صفات جانے۔ البتہ اتنی بات فرما دی ہے کہ وقت کو گالی جو دے گا، زمانے کو جو گالی دے گا، گویا وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میری قسمت کھوٹی، قسمت کھوٹی، قسمت تقسیم تو اللہ نے کیا ہے کہ اس انسان کو یہ حالات پیش آئیں گے، یہ حالات پیش آئیں گے، یہ حالات پیش آئیں گے، تو قسمت کو گالی دینے کا مقصد یہ بنا اس تقسیم کرنے والے کو گالی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں چاہیے۔ ان الفاظ کے استعمال میں بہت ہی احتیاط مطلوب ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کی ہے کہ ہم اللہ کی جناب میں یا وقت کے حوالے سے یا اپنی قسمت کے حوالے سے
ہمیں غلط لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، اس کے برعکس توکل ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ بظاہر ایک چیز ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے، لیکن ہمیں دل میں اللہ کے حوالے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پہ پورا بھروسہ اور توکل اور اعتماد میں تزلزل نہ پیدا ہونے پائے، کتنی ہی بڑی سے بڑی تکلیف کیوں نہ آ جائے، اس کو ہم حوصلے صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ ایمان والوں کا شیوا یہی ہے۔ ایک تو اس طریقے سے اللہ کو ایذا پہنچتی ہے، ایک اور طریق بھی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا، یعنی ایک کام کیا نہیں کسی مومن مرد نے، کسی مومن عورت نے، لیکن جھوٹا الزام لگاتے ہیں، یہ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو ایذا دینے والی بات ہے۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، انہوں نے بہت بڑا جھوٹ اٹھایا اور بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے، واضح گناہ کے مرتکب ہوئے۔ یہ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں پہ ایسے الزام لگانا جو انہوں نے نہیں کیے، ان کی مذمت بیان کی جا رہی ہے اور اس پر سزا کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اس کی تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کی ایذا ایک اور بات میں بھی ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، میرے دوستوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے دل میں میری محبت ہے در حقیقت۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی بنا پہ بغض رکھتا ہے۔ من آذاہم فقد آذانی، جو صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھ کے ان پہ جھوٹے الزام لگا کے انہیں ایذا پہنچاتا ہے، فقد آذانی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ تو اس کا مقصد یہ بنا کہ زمانے اور وقت کو گالی دینے سے جس طرح اللہ کی ایذا ہے، اس کے رسول کی ایذا ہے، اسی طرح مومنین میں صحابہ کرام جو اعلیٰ ترین درجے کے مومن ہیں ان کو ایذا دینا، ان سے بغض رکھنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے کے مترادف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ ومن آذانی، جس نے مجھے ایذا دی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اس لیے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی بنا پہ ان سے بغض کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں دل میں محبت کے جذبات پیدا کریں، کسی بھی معاملے میں ان کے خلاف دل میں بغض نہ آنے دیں کہ اللہ رب کریم نے ایمان والوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن مقدس میں پہلا طبقہ مہاجرین کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اپنا مال اور اپنا وطن چھوڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے دین کی خدمت کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، مہاجرین کہلائے ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ وہ جنہوں نے ان کو اپنے گھر میں اپنے مالوں میں شریک کیا، ان کے حقوق ادا کیے، اور وہ انصار کہلائے۔ دو طبقے ان کی تعریف کی قرآن مقدس میں۔ تیسرا طبقہ وہ جو قیامت تک بعد میں آئیں گے، ایمان والے۔ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری کوتاہیاں معاف کر اور ان کی کوتاہیاں جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر گئے ان کی کوتاہیاں معاف کر۔ تیسرا طبقہ ان کا، یعنی بعد میں آنے والے لوگ جو پہلے آنے والے لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں اور درخواستیں کرتے ہیں، وہ طبقہ مراد ہے۔ اس بنا پر ان تین طبقات کے بعد پھر منافقین کا ذکر کیا قرآن مقدس نے، کہ جو ان تین طبقات میں نہیں ہیں وہ منافق لوگ ہیں، ان کو چوتھا طبقہ بنایا منافقین کا، اور پھر کافرین کا درجہ۔ تو اس حوالے سے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی صلات اور رحمتیں، اللہ کی اور فرشتوں کی دعائیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی۔ اب یہ ایک اور عرض، یہ بھی سورہ احزاب میں ہی بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ اے ایمان والو، تم بھی اگر اللہ کی صلات اور فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہو، ایمان والو، تم ایک نسخہ بتاتے ہیں، اسی سورہ مبارک میں کچھ پہلے ہے یہ، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا بہت ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں کثرت سے تسبیح کہو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو سبحان کے لفظ سے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان ادعیہ مبارکہ میں تسبیحات کے مبارک الفاظ میں ایک لفظ یہ بھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک لفظ یہ بھی ہے۔ تسبیح کے الفاظ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ بھی ایک لفظ ہے۔ کوئی سا بھی لفظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے منقول ہے وہ عرض کریں۔ اللہ کا حکم ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں کثرت سے تسبیح کہو، کہ پوری کائنات تسبیح میں مشغول ہے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت نماز جانتا ہے اور اس کی تسبیح کہتا ہے قرآن مقدس، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ آگے ارشاد ہے لیکن تم کو ان کے انداز تسبیح کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح اللہ کی تسبیح کہہ رہے ہیں۔ پوری کائنات محو ہے اللہ کی تسبیح میں ہر وقت۔ ایمان والو، تم بھی اللہ کی تسبیح کہو۔ تم ذرا دنیا کے مشاغل میں مشغول ہو جاتے ہو، یاد تو ہر وقت رکھو، لیکن تسبیح کم سے کم صبح اور شام کے اوقات میں ضرور کیا کرو۔ سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کا ایک وقت مقرر کر لو جس میں خاموشی سے بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کہو کثرت سے، شام کا ایک وقت مقرر کر لو جس میں کثرت سے اللہ کی تسبیح کہو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، ملائکتہ کیا ملے گا تمہیں؟ اللہ کی صلات تمہیں ملے گی، رحمت ملے گی، اور فرشتوں کی دعائیں مل جائیں گی۔ ایسے ہی انسانوں کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ زمین والوں کے لیے استغفار کرو، قرآن مقدس کے ایک دوسرے مقام پہ ہے،
کہ فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کن زمین والوں کے لیے؟ جو اللہ والے بنتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں. کافروں، بے ایمانوں، باغیوں، سرکشوں کے لیے نہیں. جو اللہ کو بھلا چکے ہیں ان کے لیے ملائکہ فرشتوں کی دعائیں نہیں ہیں، لانتے ہیں. ان پر تو اللہ نے کہا ان پر اللہ کی پھٹکار، فرشتوں کی پھٹکار، عام انسانوں کی پھٹکار، لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین. ایسے بدبختوں کے لیے تو لانتے ہیں. ملائکہ فرشتوں کی استغفار کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم ان کے لیے میرے سے مغفرت کی دعا کرو اور ان کے لیے میرے سے معافی کی دعا کر درخواست کرو. اس لیے فرمایا یہ جس طرح قرآن مقدس میں ایک حدیث میں بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. یہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حدیث درج کی ہے. معنی یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ کہتے ہیں ان لوگوں پر جو نماز کی دائیں صف میں کھڑے ہوتے ہیں. علی میامن الصفوف. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد میں آئیں، صف میں شرکت کریں اور دائیں طرف کھڑے ہوں. ان کے لیے اللہ کی بھی صلاۃ ہے، رحمت ہے، اور ملائکہ کی بھی صلاۃ ہے، یعنی دعائیں ہیں. حدیث کے الفاظ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی علی میامن الصفوف. اور آخری بات عرض کرتا چلوں، دو حدیثیں. ایک تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو نا شرعی طریق کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لی، اب قعدے میں بیٹھ گئے. کیا کرنا ہے قعدے میں؟ فلیمدح بتحمید اللہ عز وجل والثناء علیہ. پہلے اللہ کی حمد اور ثنا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک. ثم لیصلی علی النبی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کہو، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثم لیدعو ما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے اپنے لیے دعا کرے. چاہے اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا کر لو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب النار والی دعا کر لو. قرآن مقدس کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا کر لو. کوئی بھی دعا جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے یا قرآن مقدس میں بیان ہوئی ہے اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہو. التحیات کے بعد، درود شریف کے بعد، پھر دعا اپنے لیے. ایک روایت، دوسری روایت اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃً. خوشخبری ہے ایمان والو تم سب کے لیے، قیامت کے دن میرے قریب ہوگا وہ شخص جو بہت درود میرے اوپر پڑھتا رہا ہے. یہ لفظی ترجمہ ان اول الناس، زیادہ اقرب لوگوں میں، زیادہ تعلق والا لوگوں میں بھی میرے ساتھ یوم القیامہ قیامت کے دن اکثرہم علیہ صلاۃً، زیادہ کثرت سے نماز درود پڑھنے والا. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ بیویوں کے حوالے سے جو تھا اس کا بھی صرف ترجمہ بتلاتا چلوں، ٹائم تھوڑا ہو گیا ہے، رہ گیا ہے. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، یہ اسی آیت کے بعد حکم تھا اس لیے ترجمہ ضروری ہے. اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، ونساء المومنین، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیں. اب تین طرح کی عورتوں کو حکم مل گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں. آپ کی بیٹیاں بنات کا لفظ جمع کا ہے، تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے. قرآنی نص میں آ گیا کہ آپ کی بیٹیاں تین تھی یا تین سے زیادہ تھیں. احادیث نے بتایا کہ چار تھیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ نساء الجنہ.
یہ آپ کی چہیتی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 بیٹیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نوجوانوں کو یا بچوں کو میرے خیال نام یاد کر لیں، ایک دفعہ پھر بتا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سیدہ زینب بڑی، ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ، ان سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم، ان سے چھوٹی سیدہ فاطمہ، اور 3 بیٹے سیدنا طیب طاہر، سیدنا عبداللہ، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہم، یہ آپ کے 3 فرزند۔ 4 خلفاء راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ عنہم، اور 10 صحابہ کرام 10 مبشرہ، ان کی تعداد پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ معنی کر دوں قرآن مقدس کی آیت کا، فرما دیں اے نبی اپنی بیویوں کو، آپ کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم 11، ایک ہی وقت میں جمع ہوئی 9۔ آپ کا نبوت کا ایک عالی مقام تھا، پوری شریعت اسلامیہ تھی جس میں آدھے سے زیادہ عورتوں کے مسائل تھے، ان کو امت تک پہنچانے کے لیے خصوصی مسائل عورتوں کے، زیادہ عورتوں کی ضرورت تھی۔ چن چن کے زیادہ ذہین عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اللہ رب کریم نے دیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کے لیے یہی بیویاں ہیں اور نہیں آئیں گی۔ یہ اللہ کا حکم ہوا، اور ان بیویوں پہ اللہ کی رضا نازل ہوئی، اور ان کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت تطہیر، کہ یرید اللہ ان یطہرکم تطہیرا، اللہ تمہیں پاک بنانا چاہتا ہے۔ اس آیت تطہیر میں سیدنا علی، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن حسین کو بھی شامل کیا گیا۔ نزول آیت کے وقت آپ کی 3 بیٹیاں پہلے فوت ہو چکی تھی، بیٹے بھی فوت ہو چکے تھے، اس لیے یہ اس آیت تطہیر میں شریک ہوئی۔ تو انہیں حکم کیا ملا سب کو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کے اوپر اپنے جلباب بڑی چادر لٹکائیں، چہرے لوگوں کے سامنے نہ آنے پائیں، اجنبیوں کے سامنے۔ کیوں؟ ذالک ادنا یعرفنا، ان کو پہچانا جائے گا کہ یہ شریف زادیاں ہیں، یہ آزاد عورتیں ہیں، یہ مجسم حیا ہیں۔ پردے کا پہلا فائدہ یہ، ان کی عزت کا تحفظ، فلا یوزین، ان کو ایذا نہیں دی جائے گی۔ بدکار قسم کے انسان